نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دن دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائی اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائی، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائی، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمناں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ غضب ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امداد رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ راجے اللہ والیاں وچوں بہت بڑے اللہ والے شہنشاہ اندر ولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے، میرے دوست میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں نے میرے نال دلوں دوستی لائی، دوستی دا حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی پروگراموں جو نکل کے کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی، جویں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تینوں اپنے میں دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا بخشی، اور یہ وہ میرے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہاں اللہ والے وچوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلیل العارفین دے اندر لکھ دیا کہ میں حدیقہ درویش علماء حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ دی قدم بوسی واسطے آپ دی خدمت حاضر ہوئے، آپ دی قدم بوسی کیتی تے آپ دی خدمت اسی حاضر سی تے آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کیا درویش جنہوں بھی جو نعمت حاصل ہوئی ہے اور ایویں ہی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے حکایت فرمائی، ایک حکایت بیان فرمایا، آپ فرمایا کہ درویش بہت بڑے اللہ والے سی، ہر ویلے اللہ سونے دی آچ لگے رہندے سی، انہوں دی یہ عادت سی کہ جدوں بھی کوئی چیز بطور فروغ انہوں کو بطور فتوح انہوں کو ہوندی تو وہ درویشاں جو بن دندے تو جمع نہ کر دے۔ اسی طرح ایک درویش انہوں کو آیا جڑا صاحب حال درویش سگا اور انہوں آ کے انہوں کو پانی منگیا پین واسطے، تو درویش اپنے اندر گئے، جا کے اندر 2 جوں دیاں روٹیاں لیا، ایک پانی دا پیالہ لیا تے لیا کے انہوں دی خدمت پیش کیتا، تو انہوں روٹی کھدی اور پانی پیتا۔ تو درویش کہنے لگے یا درویش تو اپنا کام کرتا، میں تو پانی منگے تو میں کھانا بھی کھڑاتا، اللہ تعالیٰ برکت دے، تو اپنا کام کرتا ہوں، سانوں بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ انہوں درویشاں نے اس درویش دی حق دعا کیتی، اور دعا کر کے چلے گئے، اور اس تو بعد اس درویش دے اتے انہوں نے مزید روحانی کمالات ملنے شروع ہو گئے اور فتوح دا دروازہ انہوں نے ادھا نہ کھلیا کہ انہوں نے باورچی خانے 'چ 1000 من کھانا ہر ویلے موجود رہندا تھا۔
اور لوگوں کو کھڑاؤندے رہندے سکے. یہ اس درویش دی دعا کا نتیجہ سکا. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ راہ عشق دے وچ عاشق وہ شخص ہے جڑا دونوں جہاناں تو ہی اپنا دل اٹھا لوے. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ عشق دے 4 معنی نے. پہلے یہ ہے کہ ذکر خدا چ دل و جان نہ خوش رہے. دوسرا ہے کہ ذکر حق نو بڑا جانے. تیسرا ہے کہ ماسوا تو قطع تعلق کر لے. چوتھا ہے کہ اپنی اور جو کچھ وہ سوا ہے سب دی حالت دے ہوتے روے. پھر آپ نے فرمایا کہ عاشقاں دی صفت ہے کہ انہوں دے عشق دے ہوتے ایمانی اثار ہون. پھر آپ نے فرمایا کہ 4 منزلہ محبت علم حیا اور تعظیم پھر طے کرے. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک اور ارشاد فرمایا کہ عشق دے وچ صادق وہ ہے کہ اپنے باپ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب تو قطع تعلق کر کے اللہ جل شانہ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق پیدا کرے. تے پس عاشق وہ ہے جڑا کلام الہی یعنی قرآن کریم دے حکم تے چلے اور دوستی یہ مولا وچ سچا ہوئے. اللہ اکبر کبیر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا عاشقاں دا اثار عاشقی ہے بے نیازی ہے. اور عاشقاں دا اثار جڑا آرزو نہ کرنا ہے ما سوا اللہ دی. پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ پوچھا گیا کہ عارف کون ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا تو منہ موڑ لے اور جو کچھ وہ کول ہوئے انہوں راہ خدا صرف کر دے. پھر اپنی زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ عارفاں دی خصلت جڑی ہے عشق وچ اخلاص کرنا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جہان دے اندر سب تو عمدہ گل یہ ہے کہ درویش دے نال مل کے بیٹھے اور جو کچھ دل وچ ہوئے ایک دوسرے نے بیان کرے. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سونی دوستی اس گل نہ پیدا ہوندی ہے کہ جنہاں چیزاں نو اللہ سونے دشمن جاندا انہاں نو دشمن جانے مثلا دنیا اور نفس. پھر زبان مبارک آپ نے ارشاد فرمایا کہ عارف عشق وچ کدوں کامل ہوندا اس وقت جدوں گفتگو درمیان چ اٹھ جاوے ایداں دا ہو جائے کہ یا دوست رہے یا پھر او رہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اپنی زبان مبارک فرمایا کہ عارفاں دے وچ سچا وہ ہے جیدی ملکیت وچ کوئی چیز نہ ہوئے اور نہ ہو کسی دی ملکیت ہوئے. پھر اپنی زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ عشق دے بارے گفتگو کر رہے سی کہ اسی دوران ایک پرندہ آپ دے سر تے آ کے بہ گیا. پھر آپ دے موڈیاں تے بیٹھا, پھر آپ دے باں تے بیٹھا, پھر آپ دے ہاتھ دے اتے بیٹھا, پھر زمین دے اتے اتر گیا اور زمین دے وچ ٹھنگے لاپیا مارنا اور اینیاں ٹھنگے مارے کہ انہی چونج زخمی ہو گئی اور پھر وہ گر گیا تو مر گیا. آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سچا عاشق مولا وہی ہے جڑا مولا جان دے دے اپنے مولا تے ہر شے قربان کر دے. جو کچھ بھی اللہ پاک نعمت دے فتو دے اللہ راج خرچ کر دے, قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اور اللہ سونے تو علاوہ سب نو چھڑ دے, سب تو منہ موڑ لے, راہ مولا دا مسافر بن جائے, تلاش مولا لگ پیا. جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال جی میں فرمان دے کہ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو, میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. خالد صاحب فرمان دے کہ عاشق ہے ہی ہر ویلے دل و جان نہ اللہ ذکر کرے, یعنی فنا فی ذکر ہو جائے, سلطان الذکار دے کمال حاصل کرے, حق اور یقین دا فنا فی اللہ دا کمال حاصل کرے اور سب نہ قطع تعلق کر لے اور سب دے حق دعا کرے, اللہ دی مخلوق دی خدمت کرے
بے غرض ہے۔ اگر سانوں بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے اللہ دوست بننا چاہنے اللہ سننا اپنا دوست بنانا چاہنے سانوں بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں ماسوا اللہ گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ صوفی شاعر کی ناخوش اندیشی لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی آئی آ رہی سلطانی بھی آئی آ رہی تے سانو چاہیے نا گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرف اللہ تو نے دیا لیا بابیاں دو تو لگ ہو جیے انہاں تمام پروگرامات تو لگ ہو کے قلباً ادھا لگ ہو یہ کوشش کریں خیال بھی نہ آگے فنا جمعیت فنا و نیستی اور جمعیت دو کمال حاصل کریے تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے سچی توبہ کریے قلب ماسو اللہ تو لگ ہو جیے دل ماسو اللہ دیاں لیشاں قدورتاں غلازتاں گندگیاں ظلمتاں طلباں رغبتاں اور ماسو اللہ دی محبتاں تو خالی کریے اور پھر سچے علماء مشائخ جڑے مردہ نفس ہے زندہ دل ہے حزب اللہ دے مجاہد نے صحیح القیدہ نے زاری بات نے علوم نبوت دے وارث نے متقی نے سرفروش ہے بت شکن ہے اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوح تفرید تجرید زہد و حساب دے پیکر نے اور پھر انہوں دی زیارت کریے نے صبح بیٹھی انہوں دی زیارت بہت بڑا انعام ہے انہوں دی زیارت نہ گناہ چڑھ دے نے اور انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے انہوں کو توحید دی نوری انہوں کاسی فیض حاصل کریے کیونکہ یہ سچے اللہ والے اللہ پاک دی نگاہی خاص چندے نے ہر ویلے انہوں دے اللہ پاک دے افعالی اثباتی ذاتی انواروں تے جلی یاد برس دے رہندے نے ویسے تو اللہ سونا ہر ویلے محبت بری نگاہ نہ ہر انسان نو دیکھ دا ہے کہ واپس ماسو اللہ تو نکل کے واپس پلٹے توبہ کرے اور میری بات کا رسائی حاصل کرے جمعہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ اللہ سونا ہر انسان دے اتے 360 واری بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھ دا کہ واپس پلٹے آوے تے چونکہ اے علماء مشایخ اللہ پاک دی نگاہ خاص ہوندے نہ کوئی بہن والا بھی اللہ سونے دی نگاہ خاص آ جاندا تے سانوں چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی ہے اللہ چمبی دی بوٹی لوائی ہے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کریے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے پھر زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے کیونکہ وہ لوگ ولایت دا بوا کھلا ہے نبوت بند ہو چکے ہیں ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے قرآن کریم اللہ سنہ آخری پیغام ہے تمام جنہ انسانہ واسطے اور یہ ہدایت و نجات دا واحد ذریعہ ہے کامیابیاں برکتاں خیراں فلاحاں عروج دا نسخہ کیمیا واحد ہے یہی ہے جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمائے قرآن میں ہو گوتا زنہ مرد مسلمان اللہ کر تجھ کو دا جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خارج اتار کے قرآن ہو کر سانو چاہیے قرآن و سنت ہوتے حدود کے مطابق عمل کریے اور اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات خوب کریے تاکہ سارا اندر نورانی ہو جائے روح باتیں سیر و پرواز کرے ظاہری حواس معطل ہون کے دینے میں ملنی ہے کیونکہ سارا جسم جڑا ٹائم سپیش کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے ظاہری حواس اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر رہا دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی جو سال اندر نورانی ہو روح باتیں سیر و پرواز کرے گی روح ایمان نہ سرشار ہوئے گی جدے بارے قرآن کریم رب سنے فرمایا والذین آمنوا شبہوا للہ مسلمان وہ نے رب سنے نا جنہوں نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی وارفت کے نا
عشق کے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال بڑی پیاری گل فرمائی. اقبال فرماندے نے عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. عشق مولا جڑا نور و ظلمت 70,000 پردے سے گزار کے اللہ کی بارگاہ تک لے جاتا. عشق کا سرشاد روح پھر اللہ کی طرف دوڑ دی ہے جتنا قرآن کریم رب سنے فرمایا ففروا اللہ دوڑو اللہ کی طرف. پھر وہ روح باطن شر و پرواز کر دیں کہ چہریے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دی ہے حقیقت صلوات تک رسائی حاصل کر دی ہے اس کو بے سیر نظری کر دی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہ حضوری خدا جل شان میں پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر جڑا ساری زندگی کا مقصد ہے. جس مقصد واسطے اللہ سونے انسان نے پیدا کیتا اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. ترے ہجر کی نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی کر دے رہا وہ کارواں تو ہے. خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو بکنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر بڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک دا جلہ شانوں دا صدقہ ساڑیاں خدا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما توبہ تنسول توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عدوار عطا فرما. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ.